हम तुम ता 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 ना 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 ता ना ना रे. Assalamu alaikum and a very warm welcome. My name is Faizan Haqqi and I welcome all of you to SEPMA 2020. This is the second edition of Shane Pakistan. Last year we had a grand event in Lahore, but this year, owing to circumstances, we are here in the studio doing this online. The spirit has remained unchanged, but of course the circumstances are very different. So allow me to begin by introducing our panelists. First up, Irfan Pardesi, one of the founder members of SEPMA Pakistan, if not the founder. He will shed light on that role in just a minute. And we have Ali Tariq. Ali Tariq, he's a musician and he only began his journey 2 years ago, and we'll ask him about how that's been. So here we are, second edition of SEPMA 2020, a platform that was designed from the start to support Pakistani musicians, to provide a platform where their efforts can be recognized, and of course to take Pakistani music to the world. Because تو ہمارے ایک فاؤنڈر ممبر کا خیال ہے کہ میوزک انڈسٹری پاکستان کی $1 بلین ایکسپورٹ انڈسٹری بن سکتی ہے. میں ان سے سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیسے؟ اگر آپ کی بات مجھ سے 2006 میں کرتے تو میں آسانی سے مان لیتا, مگر اس وقت مجھے وہاں تک پہنچنے کا راستہ تھوڑا مشکل نظر آتا ہے. اس کے بارے میں بتائیے. آئی تھنک شروعات یہاں سے کرتے ہیں فیضان. آئی تھنک 2006 میں اگر آپ مجھ سے بات کرتے تو مجھے بہت حیرت ہوتی. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز دا ٹائم. آئی تھنک دیٹ واز دا ٹائم ٹو کریٹ سپر اسٹارز, بیکاز ڈسٹریبیوشن جو تھی میوزک کی وہ میوزک چینلس کے تھرو ہو رہی تھی. اٹ واز اے نیو فاؤنڈ انٹرسٹ ان دا مارکیٹس. ایک بہت ہی ڈفرنٹ قسم کی انڈسٹری چل رہی تھی. رائٹ ناؤ وی آر سٹنگ ان اے ویری ڈفرنٹ انوائرمنٹ. دنیا بڑی تیزی سے ہمیں 50 سال لگے ہیں انڈسٹریلائزیشن سے کیوبیکلز میں جانے میں, پھر کیوبیکلز سے اوپن پلان میں جانے میں, اور اوپن پلان سے آج اسٹیٹ ہوم پہ جانے میں. آج یہ انڈسٹری پچھلے سال کی بات تھی $1 بلین کی انڈسٹری ہے. آج شاید میں اور بھی زیادہ آپٹمسٹک ہو گیا ہوں اس انڈسٹری کے بارے میں, مگر بہت سارے چیلنجز ہیں. دیکھیں, انسان ویژولائز تو کر لیتا ہے, ایک جگہ نکال لیتا ہے انڈسٹری کے اندر, اسپیس نکال لیتا ہے اور دیکھ لیتا ہے کہ پوٹینشیل کیا ہے. اینڈ I'll give you, I'll back it with some numbers. It was in my industry and that's why I could look at it from a completely different perspective. پچھلے سال جب میں ہما باجی کے اس 4-5 سال پرانے شان پاکستان کے پلیٹ فارم کے ساتھ انوالو ہوا, اور ہم نے جب سیپما کا خواب مل کے دیکھا, تو اس کا اس کی ریزننگ ہمیں ڈھونڈنی تھی. ہمیں سمجھنا تھا کہ وائی ڈو این اوارڈ ان اے کنٹری. کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے اس اوارڈ کرنے کا, مگر وہ ریزن ہم سمجھا نہ پائے. وہ ریزن آج ہم سمجھا سکتے ہیں بیکاز ہمارے پاس 1 سال کا ڈیٹا ہے. وہ ریزن یہ تھا کہ جب ہم ارجنٹینا کو, جب ہم اسپین کو, جب ہم میکسیکو کو, جب ہم اس طرح کی مارکیٹس کو دیکھتے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ ایک زبردست قسم کا پیٹرن ہے. بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ایوارڈس سیریمنیز جو ہیں, جنہوں نے میوزیشنس کو ریکگنائز کیا ہے, ناٹ آن دا بیسس آف دیئر ایگزسٹنگ برانڈ نیم, دیئر ایگزسٹنگ پرسنالٹی, دیئر ایگزسٹنگ البم سیلس, بٹ ایکچولی آن دا بیسس آف دا کائنڈ آف میوزک, جس طرح کا میوزک وہ انسپائر کرنے کے لیے پلے کر رہے ہیں, جس طرح کے لیرکس وہ لے کر آ رہے ہیں. اور انہیں انڈسٹری کے بزرگوں نے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جب ان کو ریکگنائز کیا ہے, تو بہت ہی زبردست قسم کا اکنامک امپیکٹ آیا ہے ان کے اوپر. ان کی انکم 3 گنا بڑھ گئی ہے. ایک بندہ اگر $1000 چارج کرتا تھا ایک ایونٹ کرنے کے, وہ اوارڈ وینر بن گیا, وہ $3000 چارج کرتا ہے کنسسٹنٹلی. آج 1 سال کے بعد ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ واو, وی ہیو مینیج ٹو کریک دیٹ. ہم دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے کچھ ونرس تھے, ان کی انکم بڑھ گئی. ایک اور چیز ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھی, وچ واز دا بگیسٹ پش فار می, کہ دا بگیسٹ revenue earner for any musician has always been events. Always. And it's a very simple reason. ہم بھول جاتے ہیں کہ میوزک, ہم کہتے ہیں میوزک سے انسان کا ہمیشہ سے کنیکشن رہا ہے, مگر 1887 سے پہلے کس بات کا کنیکشن؟ ریکارڈنگ ہی نہیں تھی, وہ تو لائیو ہی ایونٹ تھا. Our other panelist is Ali Tariq, a musician, and he's someone who has survived in this period of, not just coronavirus, but also this online period. You know more about that than any of us do, I'm sure. So ہمیں یہ بتائیں کہ 2 سال پہلے آپ نے اپنا سفر شروع کیا, آپ کو کیا ملا راستے میں؟ آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کو کیا راستہ نظر آیا؟ ایک میوزیشین خوابوں میں جیتا ہے. بالکل, بات تو وہیں سے شروع ہوتی ہے. بالکل وہیں سے شروع ہوتی ہے, اور سب کے اپنے خواب ہوتے ہیں, سب اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں, لیکن آپ ایک راستہ چنتے ہیں, ایک راستہ اپناتے ہیں کہ مجھے اس طرح لوگوں میں جگہ بنانی ہے. میں نے اسٹارٹ کیا تھا میوزک, تو میں ویسے 10 سال سے کر رہا ہوں, لیکن آئی اسٹارٹیڈ پٹنگ اپ چھوٹے چھوٹے کورز انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, اور مجھے جب اچھا رسپانس ملنا شروع ہوا تو اٹ موٹیویٹڈ می کہ میں اور زیادہ کروں. اور پھر لیکن وہی چیز مجھے ایک طریقے سے آگے لے کے گئی. میں اپنے کورز کرتا رہا, مجھے لوگ کامنٹس کرتے رہے,
شیئر کرتے رہے اس کو اور مجھے اچھا لگتا رہا. حالانکہ میں نے صرف ایک کمرے میں بیٹھ کے کہیں ریکارڈ کر کے بس ایسی مطلب ریلیز کسی کو چیز پسند آئی اور کانورسیشن شروع ہو گیا. اور میرا کوئی پرسنلی میوزیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے. میں مطلب میری فیملی وغیرہ میں بھی کوئی اس طرح کا آپ نے پڑھا ہے میوزک؟ نہیں, بالکل نہیں. تو خیر کرتے 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 ایک پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ مجھے کسی چینل نے اپروچ کیا کہ بھائی آپ کا ایک ہمیں OST ریکارڈ کرنا ہے. تو وہاں سے پھر ایک اور سلسلہ شروع ہوا. جبکہ پرسنلی مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ایک خواب ہی ہے, کیونکہ کبھی سوچا نہیں تھا, کبھی میوزک اس طرح نہیں سیکھا صحیح سے, کبھی میوزک وہ تو میں اس طرح سے سمجھ سکتا ہوں کہ انسان کو اپنا اگر کام پسند ہو یا وہ جو کرتا ہے اس کو اگر اس سے محبت ہو تو پھر وہ چھوٹی موٹی ڈیٹیلز میں تو پھنستا ہی نہیں ہے نا. پھر وہ اس کی موٹیویشن وہاں سے آ رہی ہوتی ہے. اور وہی بات ہے کہ موسٹ آف اس ور ڈریمرز ہو ڈریمٹ آف سم تھنگ ایز کڈس اینڈ جسٹ کیریڈ آن ان سم ڈائریکشن. اور کسی کے لیے وہ شروع ہو گیا سلسلہ اور آپ کو اتنا سوچنا نہیں پڑا اس کے بارے میں. مگر جب آپ نے شروع کیا, آپ نے بتایا کہ آپ شروع سے میوزیشین نہیں بننا چاہتے تھے. یو نیور ٹک دس دیٹ سیریسلی ان دی بگننگ, رائٹ؟ نہیں, میں شروع سے بننا چاہتا تھا. اچھا. لیکن مطلب میری فیملی میں اتنا زیادہ نہیں تھا وہ, تو لیکن انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا. لیکن پھر بھی ظاہر ہے ایک مشکل ہوتا ہے کہ آپ جگہ بنا رہے ہیں ایک پاکستانی سوسائٹی میں کہ یار مجھے میوزک کرنا ہے. تو ارادہ تھا جگہ بنانے کا؟ ارادہ تھا. تو راستے سامنے انیشلی کیا تھے کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے یہ؟ میں نے کبھی راستے پہ فوکس نہیں کیا. میں نے اپنے کام پہ فوکس کیا کہ میں جو لوگوں کو دے رہا ہوں کیا پتہ وہ میرا ایک CD کا ایک سٹیپ بن جائے. جو میں لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں کیا پتہ وہ مجھے کہیں نہ کہیں میرے لیے وہ راستے دکھا دے. رائٹ. تو انہوں نے اپنے شوق پہ فوکس رکھا. بالکل. اور جو چیز پسند تھی وہ کرتے گئے. بالکل. وہ اس کی کوالٹی اچھی تھی تو وہ ریئیکشن بھی آ گیا. عرفان, کمنگ بیک ٹو یو, آپ کا بیک گراؤنڈ تو اصل میں بزنس میں اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ آئی تھنک یو بین آن دا ٹیک سائڈ آف تھنگس, ٹیک اینڈ بزنس, رائٹ؟ تو وائی ڈڈ یو جمپ ان ٹو میوزک؟ ڈڈ یو جمپ ان as a musician, as a businessman, or did you jump in, was this the child inside that said کہ یار میں بزنس تو کرتا ہی ہوں مگر میں اپنے شوق کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں؟ کیا تھا ان میں سے؟ I think it was a beautiful amalgamation of both. دیکھو بزنس میں بھی تو فیضان ایک آرٹسٹ ہوتا ہے نا. The only difference is کہ ہماری album is the kind of business that I would be able to create for myself, you know. اس میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے, اس میں بھی بڑا وقت لگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پروڈکٹ خریدا اور پروڈکٹ بیچ دیا, you know. بہت اسٹریٹجیز لگتی ہیں. انسان سوچتا ہے کیش فلوز کہاں سے آئے گا, برانڈ کیسے بنے گا, ایگزیکیوشن کیسی ہوگی, ڈسٹریبیوشن کیسی ہوگی, پینیٹریشن کیسی ہوگی, ریچ کیسی ہوگی, بہت ساری چیزیں اس میں انوالوڈ. So, you know, for me, that was my life, you know, up until the start of this year when I kind of actually gave away and, you know, put CEOs in my business and started running a foundation. So, مقصد اس انڈسٹری میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ لیٹ می یوز مائی آرٹ, لیٹ می یوز مائی انڈرسٹینڈنگ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹو فگر آؤٹ دی اپرچونیٹی کہ اس میوزک انڈسٹری, پاکستان کی میوزک انڈسٹری, پاکستان کی کرکٹ انڈسٹری, ایکچولی اوور آل اسپورٹس انڈسٹری, یہ دو ایسی انڈسٹریز ہیں جو یونائٹ بھی یہی کرے گی, کچھ اور یونائٹ نہیں کرے گا اس ملک کو. منڈیلا صاحب کا نیبر ہوا کرتا تھا, میں بہت ٹائم تک یہی بات کہتے تھے, وہ یونائٹ اسپورٹس کرے گا اور میوزک کرے گا. So, once again, gentlemen, before we conclude this summit and before we move on to the actual SEPMA 2020 award show, what is our hope for the future? What is your involvement going to bring us? Beginning with you. آپ کی انوالومنٹ, آپ SEPMA 2020 کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ کیا کرے گا ہمارے میوزیشین کے لیے کل؟ یہ مطلب پرسنلی میں تو ابھی ریسنٹلی میں نے اس انڈسٹری میں آیا ہوں, اور میں لکی فیل کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ مطلب آتے ہی مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم ملا, مجھے ایک ایسی جگہ ملی SEPMA جیسی جو میوزک کو پروموٹ کر رہی ہے. ایون اور بھی جتنے آرٹسٹس ہیں وہ میرے بہت سینئر ہیں اور مجھے بھی سیم رسپیکٹ ملی یہاں پہ آ کے, اور جو کہ مجھ سے بڑے آرٹسٹ ہیں جن کو میں بچپن سے دیکھ کے انسپائر ہوا وہ بھی میرے ساتھ ہیں. مجھے ایک تو خوشی بھی ہوتی ہے اور مجھے یقین نہیں آتا کہ میں ان کے ساتھ ہوں. بالکل. لیکن پرسنلی بہت مجھے یہ اچھا انیشیٹو لگا اور کافی امیدیں ہیں مجھے اس سے کہ آگے جا کے مطلب ہمارے جیسے آرٹسٹ, دیکھیں آرٹسٹ کا کام تو صرف آرٹ کرنا ہے, آرٹ بنانا ہے, کچھ وہ مینیجر نہیں ہے, وہ مینیجر نہیں ہے. ہمیں پاکستان میں ایسی چیزوں کی ضرورت ہے کہ میرے جیسے لوگ, میں اسپیشلی, میں پرسنلی, میں بالکل آرٹ
کی جگہ پہ ہی رہتا ہوں, اور مجھے مینجمنٹ اور ان چیزوں کا نہ مجھے پتہ ہے کچھ, نہ میں جانا چاہتا ہوں اس میں تو کہتا ہوں نہ ضرورت ہے جاننے. مجھے آرٹ کی کوئی قیمت نظر نہیں آتی, کوئی قیمت نہیں ہے آرٹ کی. آپ اس کو مطلب اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ اتنے کی چیز ہے, تو میں نہیں مانتا وہ چیز, کیونکہ اس میں ایک آرٹسٹ کی زندگی لگی ہوتی ہے, اس میں اس کا درد, اس کی ساری چیزیں, اس کی خوشیاں, وہ سب اس کے ایموشنز اس میں ہوتا ہے, اور آپ ایموشنز کو ویلیو نہیں کر سکتے مانیٹری ٹرمز پہ. تو عرفان, اب تک میں یہ سمجھا ہوں کہ وتھ یور بیک گراؤنڈ ان ٹیکنالوجی, بزنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, آپ اس بزنس کے بیک اینڈ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ اس کو آگے لے جا سکیں. آپ سیپما 2020 کے پلیٹ فارم کے ذریعے کیا اب تک کیا سمجھے ہیں اور کہاں لے جا سکتے ہیں میوزک کو؟ فضان, کرونا کے بعد لائف لٹرلی بفور BCAC ہو گئی ہے, بفور کرونا آفٹر کرونا ہو گئی ہے. ابھی سے پہلے پچھلے سال سے لے کر اب تک پورا کا پورا جو فوکس تھا وہ اس بات پہ تھا کہ ٹکٹنگ سیلز کتنی ہو رہی ہیں, ٹکٹنگ کمپنیز کون سی ہیں, بیکاز ان کے ہاتھ میں کون سا آرٹسٹ وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, رائٹ. اور وہ نوسٹالجیا فیکٹر, وہ ایکسپیرینس فیکٹر کریٹ کرنا پڑتا تھا ایک میوزیشین کو بفور کرونا, جس کی وجہ سے ایک انسان ایک گانا سن کے, چاہے وہ ایک لائیو ایونٹ کے اندر, چاہے وہ البم خرید کے, چاہے وہ ٹی وی پر, اب دنیا بدل گئی ہے. اسٹوڈیو اب اس طرح کی شوٹس نہیں ہوں گے, اب اس طرح کی ویڈیوز نہیں بنیں گی, اس طرح کے ایونٹس نہیں ہوں گے. اب امیجن کرو پورا کا پورا, یعنی کہ 60-70% آف این آرٹسٹ ریونیو از جسٹ گون. سو اوکے, ایٹ دا سیم ٹائم this is not the time to mourn about it. I think this is the most opportunist time for an artist. مطلب آج ہی تو موقع ہے کہ جب بنی نہیں رہی ویڈیوز, تو اچھی ویڈیو, مہنگی ویڈیو, سستی ویڈیو, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا جب ویڈیوز ہی نہیں بن رہی. اگر اب تو کریٹیوٹی کی بات ہے نا, اب تو انسان کو گھر سے بیٹھ کے ایک کام کرنا ہے, تو چاہے وہ امریکہ سے LA کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہو, چاہے وہ کراچی میں لیاری میں بیٹھ کے کر رہا ہو, اس کو گھر سے بیٹھ کے اپنے فن کو, اپنے آرٹ کو بیچنا ہے. سو ڈونٹ یو تھنک دیٹ ان itself is an equalizing factor? What kind of a journey do you see in the future for our musicians, including yourself? اب جیسے کہ عرفان بھائی نے کہا کہ چیزیں ڈفرینٹ ہو گئی, چینج ہو گیا سب. یہ چیز میرے حساب سے کچھ حد تک اچھی ہے, کیونکہ پرسنلی میں بھی اب اپنی البم پہ آ گیا ہوں, اب میں اپنی البم پہ کام کر رہا ہوں. مگر یہ تو بڑا پرانا فارمولا ہے البم والا. نہیں البم, لیکن میں پٹ اپ تو وہ سوشل میڈیا پر ہی کر سکتا ہوں, کیونکہ آپ نے خود ہی کہا لیبلز وغیرہ بھی اتنے ہیں نہیں. اور لیکن انڈیویجول آرٹسٹ میرے طریقے کے جو اور ہیں, ان کے لیے کافی اچھی چیز ہے, کیونکہ میں پرسنلی میں نے جتنے گانے لکھے ہیں, بنائے ہیں, یا کوئی بھی آرٹسٹ, کوئی بھی میوزیشین یہ سوچ کے نہیں بناتا کہ 30 سیکنڈ میں کیا ہوگا. اب وہ جو 30 سیکنڈ ہے, اس میں وہ سول ہونا چاہیے, اس میں اس کا آرٹسٹ کا دل ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو اپیل کرے. اور آئسولیشن میں جو میوزک ہوتا ہے, آئسولیشن میں جو آرٹ ورک ہوتا ہے, وہ بہت نیکسٹ لیول ہوتا ہے. اور پرسنلی میں نے ابھی ریسنٹلی ایک گانا لکھا ہے, اور میں وہ سنتا ہوں جب, تو مجھے یقین نہیں ہوتا وہ میں نے لکھا. اور وہ اسی ٹائم میں لکھا تھا, لاک ڈاؤن میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, بس میرے پاس کچھ نہیں تھا کرنے کو. Is this the time جب ہم وہ سنیں گے تھوڑا سا؟ آج بڑا لکی دن ہے میرے لیے, آج میرا ایک OST لانچ بھی ہوا, تو وہ اگر میں آپ کو سنا دوں. مانگوں بھی تو کیا خدا سے جو تو ہی نہ رہا, زندگی اب اور جینے کا حوصلہ نہ رہا, سایہ بن کے چھایا غم ہو جہاں, ہوں کیسے اجالے وہاں, میرے خدا بتا دے کہاں جاؤں, دکھتا نہیں کوئی رستہ, ایسا کہیں جہاں میں ہے دل کوئی جس میں تو ہی ہو بستا. Wow, man, the star Ali Tariq. Wow. My introduction to Ali Tariq has been a very good one, I must say. About you, sir, where do you plan to take this? Wow. آج نہیں تو کل نہیں تو 5 سال میں سیپما 100 پاکستان کی میوزک ٹیم بن سکتی ہے. That's what Sepma wants to do. That's the goal. That's the goal. The goal is to create this beautiful environment, where we have a variety of musicians. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور اس طرح کی چیزیں میرے اور مجھ جیسے اور آنے والے آرٹسٹ کے لیے بہت اچھی ہیں.
इंशाल्लाह मैं बहुत recognition आगे will take देख us रहा हूँ इस forward. चीज़ को, इंशाल्लाह। Recognition बहुत ज़रूरी होती है मेरी नज़र में. But therein lies an opportunity, you know, reconnect with yourself. इस दौर में कम से कम हम पे लोगों से मिलने का इतना प्रेशर नहीं है, थोड़ा सा अकेले वक्त गुजारने का you know मौका मिलता है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए. एंड आई थिंक हमारे म्यूजिशियंस जो हैं उससे ऑलरेडी फ़ायदा उठा रहे हैं. कंटेंट बन रहा है, घर पे बैठे हुए बन रहा है और आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो रहा है. बट you know we're slowly adapting to these times, and I wish everyone the best of luck, including you two gentlemen. Thank you. Go where you're headed, and I hope you get there in style. हम तुम ता दा ना ना ता ना 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 रे, हम तुम ता दा ता ना 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 ता ना ना रे, गा ला ली गा ला ला गा ली गा ला ला गा ली गा